یہاں پہ پرورش میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ نوکری کیسے لینی ہے یا کاروبار کیسے کرنا ہے. 14 اگست آ رہی ہے تو اس میں بھی جھنڈے لگانے کے بجائے اگر آپ پودے لگائیں, بہت بڑی چیز ہے سر. پاکستان اور انڈیا کی خواتین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیں, جس میں صرف خواتین نکلی ہوں اور کہیں کہ ہم مردوں کے دھوتی پہننے کے حق پہ یہاں پہ آ کے کھڑے ہیں. وکلا کو کہیں کہ یار آپ کوٹ نہیں پہننا چاہتے تو کسی قسم کی آپ شال لے کے آ جائیں. وہ میلارڈ کے بجائے نا وہ کہے کہ جج صاحب عرض کی ہے, جج صاحب کہہ رہے ہیں مقرر. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب شوکر. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں بہت پریشان ہوں, لیکن پریشانی میں میرا وزن گرنے کے بجائے بڑھ ہے, کیونکہ میں اسٹریس ایٹنگ کر رہے ہیں. اسٹریس ایٹنگ کر رہا ہوں. اسٹریس کی چیز ہے سر؟ سر وہ اس چیز کا ہے کہ جو آپ نے چھٹیاں کی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا خبروں کا بیک لاگ بنا ہے یہ کبھی کلیئر ہوگا کہ نہیں ہوگا. سر بیٹھ گئے. میں نے سر آپ کو کہا تھا جب ہم نے پچھلا ایپیسوڈ کیا ہے جو یقیناً دیکھ لیا ہوگا آڈینس نے, تو میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے, ان کو ہم پہ نا ٹرسٹ شاید نہ اتر جائے. تو سر ہم نے ایک ہی دن میں 2 ایپیسوڈ دے دی. اور بتائیں سر. واہ بیوٹی. اور اب مطلب آتے خراب بھی نہیں کرنی, کل سے ریگولر پروگرامنگ پہ آ جائیں گے, بٹ ہم نے کہا آتے ساتھ 2 ہونے چاہیے. تو سر اب بیک لاگ بھی تھا تو ایک ایک کر کے ہم ساری خبریں کر لیتے ہیں. اور بس انجوائے سر. آپ کا آپ نے اسٹریس نہیں لینا سر. بالکل ٹھیک ہے سر. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پیچھے سے ایک میٹنگ ہوئی میری پیٹرنس کے ساتھ. اچھا. اور تمام پیٹرنس نے پیغام ایک پہنچایا کہ جی اسد صاحب کو بتائیں کہ وی لو یو. سر میں سر 2 وے سر. کیا کہہ سر 2 وے. واہ سر. سر آپ نے سب اور مزید خوش کر دیے سر. تو سر رہنے دیں سر شو. سر آپ نے پہلے سر مثبت کر. اچھا چلے. تو سر یہ محرم پچھلے دنوں گزرا. 8ویں محرم کے دن یہ خبر ہم تک پہنچی, بہت ہی مثبت ترین خبر. گڈ انیشیٹو, گڈ تھاٹ. یہ کراچی کا انچولی علاقہ جو ہے وہاں پہ 8 تاریخ کے روز جو ہے پلانٹس جو تھے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ایک ویڈیو میں, اور اس میں دکھایا جاتا ہے کہ شاید گاڑی میں اپنے لے کے, مطلب جو آپ نے خود پلانٹ کرنے ہیں. تو وہ انہوں نے محرم کی مد میں اپنے طور پہ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک طریقہ ہے جس سے چیزیں بہتر ہو سکیں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ہم ریفارسٹیشن یا فارسٹیشن جو ہے اس کے حق میں ہیں. مطلب پی ٹی اے کے دور میں ان کے تمام پلانس سے شاید ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن جو پلانٹیشن ڈرائیو تھی عمران خان صاحب کی اس کے ہم ساتھ تھے, کیونکہ ہمارے خیال میں یہ نیڈ آف دی آر ہے. اور ویسے بھی تمام تر شہروں کے اندر اس وقت جہاں ہریالی ہے یا رادر تھی, وہاں پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہو رہی ہیں. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم مطلب آکسیجن سے بھی اگر جائیں اور ٹیمپریچر کنٹرول سے بھی جائیں. اس قسم کی چیزیں ہوتی نہیں. محرم کے مہینے میں ہوا تو یہ اور اس چیز سے ہمیں اچھا لگا کہ مطلب کسی نے سوچا, بہت زیادہ سوچا اس بارے میں کہ ہم کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ زبردست خبر تھی سر. بالکل سر. 8ویں محرم کو نیاز امام حسین جو ہے وہ بیسیکلی پودے بانٹے گئے. تو اس سے زیادہ مثبت بات کیا ہو سکتی ہے. اگین ہم جانتے ہیں کہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ تو شاید اس سے کاؤنٹر نہیں ہو سکے گی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کا جو واٹر ریزروائر ہے تو وہ تو بہتر ہو سکتا ہے نا اس سے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز یہ کہ پھر وہی بات ہے کہ تو زندگی میں ہم بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے پتہ نہیں فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن اپنے حصے کی شمع تو جلانی ہے نا, بجائے یہ کہ چھوڑ دیں کہ بس ٹھیک ہے جب ہوگا سارا سب کے گھر پہ آگ لگے گی ہمارے بھی لگے گی. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. بالکل. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں اس سے جو بچوں کے اندر ایک یہ تعلیم جائے گی کہ پودے کتنے ضروری ہیں اور پودوں کی کتنے آپ کو جب خود لگایا ہو تو آپ کو کیسا خیال ہوتا ہے اس کی, آپ نے کیسے پرورش کرنی ہوتی ہے, خیال رکھنا ہوتا ہے. اب وہ یہ نا بالکل چھوٹے چھوٹے اتنے سائز کے پودے تھے, ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے, مطلب کبھی گرمی زیادہ ہوگی, کبھی برسات زیادہ آ جائے گی, کبھی سردی زیادہ ہو جائے گی, کورا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب آپ جو پلانٹ کرتے ہو نا 5-6 فٹ والی کوئی چیز جو کہ نرسری میں آپ نے 5 فٹ اگا لی, 2-3 سال وہاں پہ لگوا لی, پھر آپ یہاں پہ لے کے آئے, اس کا سروائیول ریٹ بہتر ہو جاتا ہے. اس سے اوپر چلے جاتے ہو تو پھر اس میں بھی یہ ہے کہ وہ سروائیول ریٹ تو بہتر ہو شاید جاتا ہے, لیکن اس کیس میں پھر جو اس کو سٹریس ہوتا ہے ری لوکیشن کا وہ بھی زیادہ ہوتا ہے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ بچے جب وہ پودے لگائیں گے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو پھلتا پھولتا یا مرتا دیکھیں گے, تو وہ جس قسم کی سینسٹیوٹی پیدا ہوگی نا. میں آپ کو پتا ہے آج کل یہ والا کام کر رہا ہوں. جی بالکل. سر ہمارے یہاں پہ بچوں کو بالکل تمیز نہیں ہے, مطلب چلتے چلتے پتا توڑ لینا, چلتے چلتے پورا بوٹا اکھاڑ لینا.
جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بس ویسے ہی ویسے اسی نے بڑے ہو کے آپ کے چھاؤں دینی ہے, اسی نے بڑے ہو کے آپ کو پھل دینا ہے, پھول دینا ہے. یہاں پہ ماں باپ جو ہیں وہ یہ بات بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے. یہاں پہ بس ٹوٹل بچے کے اوپر جو فوکس ہوتا ہے نا, بچوں کا تو شاید اتنا شاید قصور نہ ہو, یہاں پہ پرورش میں فوکس یہ ہوتا ہے کہ نوکری کیسے لینی ہے یا کاروبار کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کا ہو بس اس خطے کے بچے ایون ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگین وٹ ایور دا کیس, چھوڑا تو نہیں جا سکتا نا. تو جو پرورش کرنی ہے جو اس میں یہ چیز ایلیمنٹ بہت ضروری ہے. اور یہ بھی کسی اور نے میرے خیال میں بشرا انصاری ہیں کہ فضا امید ہے کہ کس نے یہ کہا ہے کہ جو ہے آپ 14 اگست آ رہی ہے تو اس میں بھی جھنڈے لگانے کے بجائے اگر آپ پودے لگائیں. بہت بڑی چیز ہے سر دیکھیں نا کہ ہم تو یہ بات کرتے ہیں تو پودوں کا آپ نے بوٹا کھینچ لیتے ہیں, جو اسٹرے ڈاگز اور باقی جانور ہوتے ہیں ان پہ بچے تشدد بھی کرتے ہیں. یہ سینسیٹیوٹی ٹریننگ نہیں ہے نا. کسی نے بھی سر پیٹ رکھا ہو, کسی بھی قسم کا وہ جانور ہو, وہ کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا, اور اس کو ہلکی سی بھی محبت ہو اس سے, وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس کو ہم ہمارے سملرلی کسی نے پودا خود لگایا ہو وہ بعد میں نہیں کرے گا. پھر یہ یاد ہے ہم نے خبر کی تھی آج سے کچھ مہینے پہلے, اسکولوں کے اندر یہ ایک ڈرائیو لاہور گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آئی تھی. ہم نے بڑا اس کو اچھا کہا تھا, اور آئی ہوپ ابھی تک وہ چل رہی ہے, اس کے بعد اپڈیٹ نہیں آئی, بٹ آئی ہوپ چل رہی ہو. اور ایک پرسنل کیپیسٹی میں, پرسنل لیول میں سب لوگ جو ہیں وہ اگر اس کو کریں گے تو یہ بہت بہتر رہے گا. ویسے جیسے آپ نے ہریالی کا ذکر کیا, مطلب کہ یہاں پہ تو چلیں اس پرٹیکولر چیز میں ہو رہی تھی. ابھی جب میں ٹریول کر رہا تھا وہاں بھی مجھے بڑی شاپس نظر آئی پودوں کی. وہاں پہ ہر جگہ وہ گرین سا ایک پتا بنا ہوا تھا, تو میں بڑا دیکھ کے حیران ہوں کہ سیڈ شاپس, اور وہاں پہ مطلب ہر جگہ یہ چیز دستیاب. تو وہ فورسٹیشن کے اوپر ان کا فوکس بہت زیادہ ہے جدھر میں تھا. تو اور وہاں پہ تو موسم بڑا سازگار ہے نا اس چیز کے لیے, کہ وہاں پہ بارش بے تحاشا ہوتی ہے, وہاں پہ کیا کہتے ہیں بہت ہیٹ نہیں ہوتی. تو اور انہوں نے لیگل بھی کر دیا نا سر اس کو, گروئنگ شوئنگ کو. سر بہت پودوں کی دکانیں تھی وہاں پہ سر. اچھا آپ ذرا اور نہیں میں گیا نہیں اندر وہاں پہ, میں تو دیکھا یار کہ مطلب جب میں اسی ملک میں کچھ سال پہلے ٹریول کیا تو اتنے پودوں کی دکانیں ہوتی نہیں تھی. اور یہ کووڈ کے بعد میرے خیال میں ان کو بھی فورسٹیشن کا شوق پڑا ہے. تو سر اگر وہ کر سکتے ہیں تو موسم تو ہمارا 6-7 مہینے سیم ہی ہے نا, بارش ہے یا گرمی ہے, ان کا آل ایئر راؤنڈ بارش ہے. صرف سردی کے چند مہینے نکال دیں تو پھر ہم بھی یہ کر سکتے, کر تو بہت کچھ سکتے ہیں نا سر. یہ بالکل ہو سکتا ہے یہاں پہ, اور یہ ہونا چاہیے. ہر وہ چیز جس سے ریونیو بڑھ سکتا ہے, جس سے ٹورزم بڑھ سکتا ہے, وہ ہونی چاہیے. پھر یہ والی فارسٹریشن جو ہے یہ ایک ایسا شوق ہے جس کے بعد لوگ عموماً آپے سے باہر نہیں ہو سکتے, گاڑیاں نہیں مار سکتے. سو یہ تو شوق اگر کوئی لوگ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ایک پریمیم پرائز پے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کو اجازت. سر اور دیکھیں نا وہاں تو دیکھیں نا اپنے پلانٹس ایکسپورٹ بھی کرنا, مطلب یونیک اگر پلانٹ ہم بھی کو اگا لیں, وہ تو اگا رہے ہیں, اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, ڈومیسٹک کنزمپشن بھی ہوتی ہے, اور بہت ساری چیزیں اس سے آپ کے نا سر رستے کھل جاتے ہیں. سر اس کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ایک تالا جو ہے اس کی چابی بن کے آپ کی صورت میں آ رہا ہے. سر اس سے قبض بھی کھل جاتی ہے یہ بہت زبردست چیز ہے. ہاں سر, جس کو میں دیکھیں نا یہاں پہ مطلب آپ دیکھیں جو ہسپتال ہمارے ہیں, شوکت خانم بہت کام کر رہا ہے, اور مطلب بہت سارے ہسپتال جو ہیں, مطلب کینسر ایک ایسی انفارچونیٹ بیماری ہے جو بڑھ رہی ہے. مطلب 2050 تک یا 2030 تک میں پڑھ رہا تھا کہ 1 in 5 والا کو آپ کو ہوگا. تو اس کے اندر پھر آپ کی اللہ نہ کرے کسی کو اینڈ سٹیج والا ہو, پینفل ہو, تو یہ میڈیسنل طور پہ تو پوری دنیا میں یہ چیز بہت ریکمینڈ کی جاتی ہے, اور یہاں پہ کوئی اس قسم کا نہیں ہے کہ مطلب آپ یہاں پہ تو ہمارا ڈائمورفین کا کوٹا بھی کم ہے, تو ہمیں تو یہ چاہیے ایز پین ریلیور. پین ریلیور چاہیے آپ کو, مطلب ہر قسم کی. اور ویسے بھی سر دیکھیں ایک تو فزیکل پین ہے, یہاں جتنی ایموشنل پین ہے لوگوں کو سر, اس کے لیے تو آپ کو ہر قسم کی ایفرٹ کرنی چاہیے. اور سر دیکھیں لوگوں کو اگر ٹھنڈا رکھنا ہے نا تو یہی طریقہ ہے. بالکل. ویسے یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا بہت زیادہ لوگوں کو ایموشنل پین کے لیے, کیونکہ یہ کئی دفعہ پیرانویا کی طرف بھی لے جاتی ہے. یہ پاگل پن بھی آپ کے اوپر سوار ہو سکتا ہے. سر ہر چیز جو دیکھیں نا جس چیز کا ہمیں تو پتہ نہیں, اور ہم نے تو سنی سنائی دیکھی دکھائی چیزیں, لیکن ہم نے بڑے لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے باندر بنتے ہوئے دیکھا ہے. تو مطلب آپ خود ایک چیز نہ کی ہو تو بندہ اس کے اوپر کامنٹ نہیں کر سکتا. بٹ دونوں ایسپیکٹس ہیں سر, ہر چیز کے 2 ایسپیکٹ ہوتے ہیں. دونوں ایسپیکٹ ہیں. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی جس طرح ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ امیجیٹلی یہ کرنے کے بعد لوگ گاڑیاں نہیں مارتے, لوگ اس بات پہ نہیں لڑتے کہ تو منقوریا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا فائدہ ہے. تو اس لیے اگر کوئی پریمیم پرائز پے کرنا چاہتا ہے, ہمیں تو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے. اگر کوئی پریمیم پرائز پے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے. باقی رہ گئے کہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے فائدے ہی فائدے ہیں, نقصان کوئی نہیں, یہ بات بالکل غلط ہے. اس کا جو مطلب
فزیکلی تو شاید کوئی نقصان نہ ہو, یا جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ فائدے فائدے ہیں, لیکن اس کے بعد میں نے لوگوں کو نو اٹ آل ہوتے دیکھا ہے کہ وہ اس کے بعد نا کسی کو پوری محفل میں بات ہی نہیں کرنے دیتے کہ نہیں میں تینوں دسنا. ہاں وہ اچھا, یہ اس کا ایک سائڈ افیکٹ ہے, یہ بہت بڑا سائڈ افیکٹ ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور جو شخص پہلے ہی اس طرح کا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے اور پھر اس کے بعد مزید ہو جائے تو اڑنا شروع کر دے گا, وہ فلائٹ لے لے گا سر وہ بندہ کہ میں نے پتہ ہی سارا کچھ, میں گل کرنے کی کوئی لوڑ نہیں. واہ سر آگے چلتے ہیں پلیز. سر بنگلورو سے خبر آئی ہے کہ ایک شخص گاؤں سے گئے شہر بنگلورو, اپنے بیٹے کو شاید ملنے گئے, وہاں پہ وہ شاید کام کرتا ہوگا اس قسم کی چیز ہے, تو وہ ظاہر ہے اپنا جو ان کا ٹریڈیشنل گاؤں کا جو ان کا ڈریس ہے وہ دھوتی ہے, اور انہوں نے کہا پتر آپ فلم دیکھنے جا کے, تو وہ جب سنیما پہنچے سر ان کو داخل نہیں ہونے دیا اندر کہ آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے. تو سر یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, دھوتی تو ایک دیکھیں نیشنل ڈریس ہے اکراس ہمارے خطے میں, کہ دھوتی تو ایک چیز ہے, اور گاؤں میں تو عموماً دھوتی کا زیادہ رواج ہے, یہاں تو خیر نسبتاً شہروں میں تو کم ہے, اور اکی دکھی نظر آ جاتی ہوتی ہے آپ کو, although I know people جو دھوتی شوق سے پہنتے ہیں, لیکن پھر وہ پہننا چھوڑ دیتے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کہتے ہیں یار کہیں داخلہ ہی نہیں ہوتا, پھر کو لوگ اندر نہیں جانے دیتے کہ یہ کریس ہے. کریس کیا ہے اس میں سر بہت زیادتی کی بات ہے, مطلب یہ خود تو جو سر ہیں یہ کسان ہیں اپنے گاؤں میں, ان کا بیٹا بنگلورو میں مطلب اچھی آئی ٹی ٹائپ جاب کرتا ہے, اور یہ اس کو ملنے گئے اور ان کا پلان بن گیا کہ اچھا جی ملٹی پلیکس چلتے ہیں, فلمیں دیکھ لیں گے, مطلب they could afford it, ہاں اور ان کو ادھر انٹر نہیں ہونے دیا. اور یہ کوئی انڈیا کا پرابلم نہیں ہے, پاکستان میں آپ پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے اندر نہیں جا سکتے, آپ نے دھوتی پہنی ہوئی ہے چاہے آپ کروڑ پتی ہو. آپ ادھر جو ہے وہ ہالیڈے ان کے اندر نہیں جا سکتے اگر آپ چاہے کروڑ پتی ہو. اچھا, اور ویسے تو میں نے یہ قصہ پہلے بھی سنا چکا ہوں, لیکن میرے کزن کو اسی طرح انہوں نے روک لیا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں جا سکتے جی, پالیسی نہیں ہے. اس نے بحث بوس کی, وہ مینیجر آ گیا, مینیجر کے آگے جب میرے کزن نے انگریزی بولی تو اس نے کہا چاچی آپ آ جائیں. یہ بیسیکلی کلونیل سارا ہینگ اوور ابھی تک چل رہا ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں میں. سر بالکل دونوں ملکوں میں. سر دیکھیں نا, میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی جگہ جائیں اور آپ الف چاہ رہے ہو, بالکل مطلب وہ تو نہیں جائز, وہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی بھی لباس آپ نے زیبتاً کیا ہوا ہے جو آپ کا ٹریڈیشنل ہے, وہ پہن کے آپ جہاں مرضی جائیں یار, اس میں کیا. وہ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کلٹ کہتے ہیں اس کو شاید, جو وہ پہنتے نہیں, وہ ان کا ایک نیشنل ڈریس ہے. اب مطلب سوچیں اسکاٹ لینڈ میں ایک بندہ ہے, وہ کسی لنڈن جاتا ہے کسی ہوٹل میں, اور اسے کہتے ہیں آپ نے کلٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اندر نہیں آ سکتے, وہاں تو کیس ہو جائیں. یہاں بس سر یہی اس قسم کی. اور سر اس سے میں ایک اور پوائنٹ پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا عجیب و غریب جو رولز بن جاتے ہیں انسٹیٹیوشنز کے, جی کہ اگر آپ نے یہ آپ نے اندر آنا ہے تو آپ کے ساتھ فیملی ہونی ضروری ہے, ہمیں آپ کی اپنی ہونا فیملی. آپ نے فلانی جگہ جانا ہے تو جی اس کے اندر منیمم چارج اتنا ہے. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے یہ پی سی جو ہے وہاں پہ بوربن میں, کہ جی آپ ٹکٹ خریدیں 5,000 روپے کی, بھی کیا ہے وہاں پہ. یہ سر بس عجیب عجیب پالیسیز ہیں, مطلب وہ عوام کی حرکتوں کی وجہ سے وہ پالیسیز بناتے ہوں گے, لیکن دھوتی میں تو مجھے کوئی ایشو نہیں نظر آتا. سر میرا نا اس پہ ایک مشورہ بھی ہے, وہ مرضی ہے کریں نہ کریں, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی خواتین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس ایشو کو ٹیک اپ کر لیں, دھوتی والے کو, اور 2 مظاہرے کر دیں, ایک چیرنگ کراس پہ, ایک انڈیا والے کو اپنی لوکیشن ڈھونڈ لیں جس میں صرف خواتین نکلی ہوں اور کہیں کہ ہم مردوں کے دھوتی پہننے کے حق پہ یہاں پہ آ کے کھڑے ہیں, اور ان کو ہر جگہ ایکسیس ملنی چاہیے. کہ بیسیکلی عورتیں کہے کہ جی, کیونکہ سب سے زیادہ تو ان پہ اعتراض اٹھتا ہے کہ آپ یہ نہیں پہن سکتے, وہ مردوں کے لیے علم بلند کر دیں, اور اس کے بعد دیکھیں پھر کہ یہ دھوتی والے ان کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, کہ جی کڑیاں نے بھی آن دے اسکرٹ پانی نے آن دے, جو کہ نہیں ہوگا سر, جو کہ نہیں. لیکن خواتین یہ کر لیں تو ان کے اپنے کاز کے اندر ایک ایلیویشن بہت آ جی. ہم تو عزت کرتے ہیں بہت زیادہ, ہم تو ہر چیز ویمنز رائٹس کے, ہم آپ اور میرے سے زیادہ بڑے پرپوننٹ کون ہیں, بٹ وہ یہ کر جائے تو سر یہ اسٹریٹجک موو بڑی زبردست ہوگی, تو یہ کرنا چاہیے. بالکل سر. بارہ چلیں, فلم نہیں دیکھ پائے وہ چلیں, کوئی نہیں, نیکسٹ ٹائم وہ شاید شلوار قمیض پہن کے آ جائیں گے. ایسا آگے چلتے ہیں سر, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم ایسی موومنٹ کر چکے ہوں گے کہ دھوتی میں دیکھیں گے. سر ویسے تو آپ دیکھیں نا سر, کہ میں سوری اس میں واپس آ رہا ہوں, کہ اگر فرض کریں 12 بندہ آ گیا ٹکٹ لینے کے لیے فلم کی, اور 12 کے 12 نے دھوتی پہنی ہے, آپ اپنا لاس کروائیں گے 12 بندوں کا. یہ تو سر ایسے ہو سکتا ہے کام. تو سر پھر ہو جائے میرے خیال میں آپ اور میں مین بولیوارڈ والے سنیما, کیا نام ہے اس کا, کیوں سنیما, دھوتی پہن کے چلے سر, سیکھی تیسے ہی سر پہنچے سر. اچھا سر آگے چلتے ہیں. وہ آپ نے صرف دھیان کرنے نہیں سر سمجھ کہ دھوتی ایک ہوتی ہے لنگی, وہ سلی ہوئی ہوتی ہے آگے سے, اور ایک ہوتی ہے دھوتی, وہ سلی ہوئی نہیں ہوتی.
تو وہ جو لنگی ہوتی ہے وہ سنبھالنا ذرا آسان ہوتا ہے, دھوتی گرنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم لوگ جو ہے نا ذرا محتاط لوگ ہیں, ہم ان اینی کیس انڈر ویئر نیچے پہنتے سر آف کورس, سر آف کورس ہم بیک اپس کے ساتھ جائیں گے. اور ظاہر ہے ہم نے فلم, کیونکہ ایک دم ہم سنیما میں گھس گئے اور فلم دیکھنے کی نیت سے کہ اگر فلم ہمیں نہ دھوتی ہوئے دیکھنی تو ہم بیک اپ جینس بھی رکھیں گے. اچھا سر آگے چلتے ہیں. سر سوزوکی آلٹو کی ایک خبر آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو ری لانچ کر رہے ہیں, اس کو ایک نئے اس کے اندر چیزیں ڈال رہے ہیں, ڈال نہیں رہے چیزیں نکال رہے ہیں اس سے. اس کو 100 کلو لائٹ کرنے کا پروگرام بنا لیے سوزوکی آلٹو کو. تو یعنی کہ سر اب اگر جب 60-70 پہ لے کے جائیں گے تو وہ ویلی مارے گی یوں کر کے آپ کی جو سوزوکی آلٹو ہے. مطلب سر اس میں ہے کیا جس کے اندر 100 کلو کم کریں گے آپ, یعنی کہ آپ اس کے اوپر ٹن فوائل کی چادر لگا رہے ہیں. سر سمجھ سے باہر ہے کہ کیسے 100 کلو کم کریں گے. ہاں جی, وہ ابھی بھی گاڑی جو ہے نا, اور ظاہر ہے میں اعتراض نہیں کر رہا, ہر گاڑی شاید ہوتی بھی نہیں ہے پوری دنیا میں, ہر گاڑی ہائی وے پہ جانے کے لیے نہیں بنتی, تو وہ بھی شاید نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک غریب ملک ہے, یہاں تو پہاڑوں میں چلی جاتی. بالکل, تو ہم اس میں لے لیتے ہیں. اگر اس کو 100 کلو اور کم کر دیا گیا اور موٹر وے پہ اس کے ساتھ سے ڈیوو گزر گئی تو ہاں جی, وہ مطلب یہ کہ ڈائجسٹ ہو جائے گا اندر سے. اصل لیکن اب دیکھیں آٹو سیکٹر کے اوپر انوویشن جو ہے, مطلب ایک عجیب سی چیز ہے. میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ ابھی جب میں ٹریول کر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ پہ گاڑی کچھ دن کے لیے رینٹ کر لی. اب وہ گاڑی جو تھی وہ تھی ہونڈا سٹی, بیئر بون ہونڈا سٹی, لیکن نئی والی. یہاں تو ابھی جو چل رہی ہے پرانی ہے. اگر کسی کو لگتا ہے یہ جو نئی انہوں نے کی ہے نئی نہیں ہے, یہ پرانی ہو چکی ہے, اب نئی آ چکی ہے. سر اس کے اندر نہ سن روف, نہ کروز کنٹرول, فیبرک سیٹس, مطلب ان کی جو بیسک ماڈل ہوتا ہے. سر میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پہ سوک چل رہی ہے نا آپ کی کروڑ روپے والی, اس سے بہتر وہ گاڑی تھی بناوٹ کے حوالے سے. وہ بھی ٹربو انجن تھا, اس کا بھی سٹی کا بھی سیم انجن, میرے خیال میں 1500 ٹربو جو ہوتا ہے ان کا وہ تھا. اندر کار پلے بہترین, مطلب آپ کا اینڈرائڈ آٹو, وہ جو سب چل رہا ہے. آپ کی ہر لحاظ سے وہ گاڑی جو تھی نا, وہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اس کی یہ بنی کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ان کو پتہ ہے وہ کیا بنا رہے ہیں. اور وہ میں نے کچھ 5-6 دن چلائی اور اس میں کوئی ایشو نہیں. فیول اکانومی وہی 12-13. سر سب مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ ہم جو یہاں گاڑیاں لانچ کرتے ہیں نا, تو ہماری پالیسی مختلف ہوتی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم ہر چیز جو ہے نا بیچ میں سے وہ کم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اس کی قیمت کم رکھیں اپنے لیے, اور یہاں اس کو بہت مہنگی بیچیں. تو یہ عجیب پالیسی ہے. سر وہ میرا آپ کو یاد ہے, آپ کے سامنے ہی میں نے ایک وہ گاڑی خریدی تھی جو کہ یہاں پر کچھ ہی ماڈل, مطلب کچھ ہی تعداد میں آئی تھی, ناکام ہو گئی, تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے بنائی نہیں. وہ تھا تھائی ورژن تھا, سستی سی کو 30-32 لاکھ روپے کی گاڑی تھی. تو سر وہ کیونکہ سی بی ڈی یونٹ تھا, تو سی بی یو, ہاں, تو وہ سی بی ڈی تو وہ سر اس گاڑی کی جو ان کیبن نوائز ہے وہ کروڑ روپے والی گاڑی سے کم ہے. سر ایسے ہی. اور وہ اور بات ہے کہ مجھے لوگوں نے اس پہ ایک چیز, سب نے کہا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے, اس پہ تم نے دروازے پہ ڈینٹ نہیں لگنے دینے. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ اس نے کہا جب تم ٹھیک کروانے جاؤ گے تو تم کمپنی کے پاس بھی جب لے کے جاؤ گے نا, جب وہ کھول کے اس کو بند کریں گے تو آدھی سے زیادہ چیزیں اس میں سے نکال کے پھینک دیں گے, اضافی ہے. کہتے ہیں وہ جو اضافی چیزیں ہیں انہی کی وجہ سے تو کیبن میں نوائز کم ہوئی ہوئی ہے, انسولیشن بہتر ہوئی ہوئی ہے, اس کے اندر کوئی لائننگ لگی ہوگی. سر بہت مسئلے ہیں یہاں پہ, اور میرا تو اپنا خیال ہے کہ میں بالکل وائلڈ تھیری کر رہا ہوں. مان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, اور مان صاحب کبھی بار دیکھتے ہیں ہمارے شو تو وہ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں جو لوکل یہاں پروڈیوس ہو رہی ہیں یہ سٹیز اور یہ کرولاز اور وغیرہ, ان کے اوپر جو چادر لگاتے ہیں وہ ہمارا ڈینٹر اس کو ڈینٹ کر سکتا ہے. کوئی اچھی گیج کی آ جائے یا جس کے اوپر انسولیشن, مطلب اس سے بھی فرق پڑتا ہے نا, وہ شاید ڈینٹ بھی ٹھیک نہ نکلے. شاید وہ اس لیے بھی کہہ رہے ہوں کہ ڈینٹ بھی صحیح نکالنا نہیں اس نے اس کے اوپر, کیونکہ ہاتھ ہی نہیں سیٹ. ہاتھ سیٹ ہے وہ پتلی پتلی. مطلب یہاں پہ کیوں ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ گاڑیاں ہیں ہلکا سا بھی ٹچ ہو کسی جاپانی گاڑی کے ساتھ فرض کریں تو وہ ٹیشو پیپر کی طرح آپ کا بونٹ سب فرق ہو جاتا ہے, کیونکہ کہتے ہیں چینج کراؤ تسی. بھائی مطلب یہاں پہ سر اتنے سال ہو گئے, یہاں پہ ہم نہیں سیکھ پائے کہ کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل مطلب زیرو جو ماڈل ان کا ہے اس کے اندر مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میں سٹی چلا رہا ہوں. مجھے لگا کہ میں بہترین سوک چلا رہا ہوں یا اس سے بہتر گاڑی چلا رہا ہوں. سو یہ ایک سر مسئلہ ہے. اب آلٹو کو 100 کلو
کم کریں گے تو قیمت بھی شاید کم کریں گے, اس کے بعد اس کی یہ شاید نہ کریں کام. یہ تو عجیب و غریب باتیں ہیں. انہوں نے مرضی. ہاں انہیں مرضی. اور باقی ایک اور خبر میں دے دوں یہاں پہ, انہوں نے ایک اور چلاکی بھی کی ہے. یہ جو الیکٹرک کارز کا ساری پالیسی آئی تھی کہ جی $50,000 سے جو بڑی مہنگی ہوگی گاڑی اس کے اوپر تقریباً فل ڈیوٹی ہوگی, جو 50,000 سے بلو ہوگی اس سے کم ہوگی. سر انہوں نے جو آؤڈی کی ایک ای ٹرون ہے اس کے اوپر تھا جی کہ یہ مہنگی ہونے لگی ہے گاڑی, مطلب 2-3 کروڑ روپے کی گاڑی 6 کروڑ کی ہونے لگی, جو بھی اس کے فگرز ہیں. تو انہوں نے سر یہاں پہ سے ماسٹر بن چکے ہیں ہم اس چیز کے کہ انہوں نے چلاکی یہ کی کہ انہوں نے گاڑی تیار کی جرمنی میں خود, مطلب یہاں پہ فون شون کر کے ای میلیں کر کے یار یہ بھی نکال دو, یہ بھی نکال دو, ٹائر بھی چھوٹا کر دو, سیٹیں بھی ایسی کر دو. یہ $48,000 میں سر وہ گاڑی لے آئے کہ ہمیں ڈیوٹی نہ دینی پڑے. مطلب مہنگی تو پھر بھی ہوئی وہ گاڑی تھوڑی سی کیونکہ اس کی بیس پرائز ڈفرینٹ تھی, لیکن وہ انہوں نے ایک گاڑی ایجاد کی ہے سر. سر کیا کہنے, سر کیا بات ہے. مطلب یہ صرف سر سوچ جو ہے نا یہ صرف یہاں ہو سکتی ہے کہ مطلب کنزیومر اورینٹیڈ مارکیٹ ہے ہی نہیں ہے یہ تو, مطلب سیلرز مارکیٹ ہے, بائر مارکیٹ تو ہے ہی نہیں. یہاں پہ آٹو انڈسٹری کبھی نہ ہے نہ بن سکتی ہے. جتنے مرضی آٹو مینوفیکچررز نئے لے آئے نا یہاں پہ, جو مرضی چائنا پورا کھول دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ جو بگ 3 لابی ہے نا سر, جب تک ان کا ٹور ہے نا ادھر تو یہ سب تنگ ہوتا رہے گا معاملہ. بے شک ٹھیک نہیں ہوگا. سر ایک اور کر لیتے ہیں سر. کراچی میں وکلا کمیونٹی کی طرف سے ایک احتجاج تو میں نہیں کہوں گا بٹ ایک ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جی جو کالا کوٹ ہے وہ ہمیں آپ نا پلیز اس کے اوپر نا وہ دیتے ہیں, آپ معذرت کر دیں کہ ہم نہ پہنے, گرمی بہت ہے. کالا کوٹ پہن کے وکالت نہیں ہوتی, مطلب باہر دھوپ. کراچی میں سر اصل میں گرمی پڑی اب ہے نا, مطلب کراچی والوں کو عادت نہیں ہے اس قسم کی چیز میں کرنے کی, اور ہم ان کے ساتھ ہیں, ہمیں بھی عادت نہیں اتنی گرمی کی. یہاں پہ ایک ریکارڈ قسم کی گرمی پڑی ہے. تو یہ تو سر میں مانتا ہوں کالے رنگ اور باہر گرمی اور اوپر سے ٹائی اور پینٹ بھی کالی اور جوتے بھی کالا اور موزہ بھی کالا, تو سر بندہ جو ہے وہ پھر مطلب کس قسم کیا وکالت کرے گا سر. وہ جج کو کٹے گا ہی جا کے, اور کیا کرے گا بیچارہ. سر اس پہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی تو کالے کوٹ سے دہشت ہوتی ہے, دہشت ہوتی ہے. ادروائز تو میرا نہیں خیال کہ وہ مینڈیٹری ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو شور مچا رہے ہیں, پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ کچھ جج سے اس طرح کی بات کہلوانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے نہ پہنے, تاکہ وہ بات کلائنٹ سن لے. سو کلائنٹ جو ہے وہ اگین آپ نے دیکھے ہوں گے, یہ جو ہمارے بڑے مہنگے مہنگے کارپوریٹ وکیل ہیں یہ تو اکثر سوٹ میں اپیئر ہو جاتے ہیں, مطلب نان کالے سوٹ میں. سر میں نے ویسے دیکھا کالا ہی ہے یوزلی. اچھا میں نے نا یہ بھی نان کالا سوٹ بھی دیکھا ہے جس میں ہمارے جو ہے نا شاید انگریزی بولنے والے, ہاں شاید ہو کہ ایک انسیٹ سا رولوں میں بھی. ہاں لیکن یہ جو ہے نا پھر بھی بات ہے کہ بڑا فرق ہے نا کہ ایک بندے کا وہ کیس چل رہا ہے نیسلے کا جس میں کوئی پتہ نہیں کتنے کھربوں روپے کا کیس ہے کہ کاپی رائٹ پیٹنٹ انوالوڈ ہے. ایک ہے کسی کا ڈوز ڈوز والا کیس ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی جان کالے کوٹ والا مچھا والا وکیل بھیجو میرے نال. یہاں پہ تو یہ بڑا سین ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ تیرا وکیل کیسا کرتا ہے, میرا وکیل تو بالکل فارغ ہے. اچھا تیرا وکیل کیسا ہوگا, دبانگ وکیل ہے اور جج نو کھریاں کھریاں سنا دیتا ہے, جج نو کسکنے نہیں دیتا ٹائپ یہ والا ماحول. مطلب آپ اپنے بطور کلائنٹ اپنے وکیل کی دہشت دکھا رہے ہیں, شو مار رہے ہیں کہ میرا والا چیک کر, تو وہ کنٹوٹا سا ہے وہ آگے جائے گا. یہ بھی ٹھیک ہے. میرے خیال میں کلائنٹ کو ایزی کرانے کے لیے کہ بھائی تہاڈی مہربانی سانو بغیر کالے کوٹ دے بھی کرو گے تے اسی جج نو نہیں کھنگن دیاں گے. تو یہ وہ والا سین ہے, ورنہ میرے خیال میں ان کو اجازت ہے بغیر کالے. سر میرے خیال میں اس کے اندر سر اور جدت لائی جائے کہ آپ وکلا کو کہیں کہ یار آپ کوٹ نہیں پہننا چاہتے تو کسی قسم کی آپ شال لے کے آ جائیں. تو سر اب سر وہ کیسے زبردست کیس ہوگا, مطلب ایک وکیل اپنی دلیل پیش کر رہے اپنے اور ساتھ شال بھی اپنی سیٹ کر رہے. تو سر کتنا سین ہوئے سر ویسے. اور وہ جو ہے نا مطلب وہ میلارڈ کے بجائے نا وہ کہے کہ جج صاحب عرض کی ہے, جج کہہ رہے ہیں مقرر ارشاد اور پھر مقرر پہلی سر. اور دیکھیں نا کالی خدر کی شال ہو سر اور اس نے لی ہو اور ٹائی بھی نظر آ رہی ہے اور نیچے پینٹ شرٹ اور بوٹ شوٹ, سر بڑی ایک نئی لک آ سکتی ہے اس کے اندر. اور جج صاحب جو ہیں, جج تو تقریباً شال میں ہی ہوتا ہے نا, جو ان کا گاؤن ہوتا ہے وہ سارا مطلب وہ فلیری قسم کا ہوتا ہے, تو وکلا کو بھی شال وول لینے کی اجازت ہے. سر پھر دیکھیں نا مقابلے کتنے زبردست. کالا کوٹ تو کالا کوٹ ہے, مطلب کوئی سپر 160 بریونی کا سلوا کے لے آئے, کوئی 5 لاکھ کا کوٹ, کس کو کیا پتا کالا کوٹ ہے. لیکن شالوں میں سر پھر مقابلے تو ہوتے ہیں نا, کہ میں آج جو اچھا وکیل ہے وہ توش کی پہن کے آیا ہے, جو چھوٹا وہ خدر کی پہن کے آیا ہے. تو سر یہ بڑے مزہ آئے گا سر اس طرح سے. سر دیکھیں یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ کس کا دلیل بھاری ہے, وہ ایسے ہی چیک ہوتا ہے نا کہ کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جج آیا ہے, جج نے پہلے آ کے اپنا وہ گاؤن پہنا ہے, کیونکہ ججز بھی
کھڑے ہوتے ہیں سیٹ پہ سے تو ایک بندہ آ کے ان کا گاؤن اتار لیتا ہے اور وہ اپنے چیمبر میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ چیمبر سے نکل کے آتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں, ان کو پہنا دیتے ہیں, وہ واپس بیٹھ جاتے ہیں. تو اسی طرح دونوں جب پارٹیوں کے وکیل پیش ہوئے ہیں نا سامنے, تو پہلے رکھی گئی ہیں انگوٹھیاں, ان میں سے ان کی شالیں نکلی. وہ پھر متاثر ہوا ہے کہ اے وکیل ٹھیک ہے. ہاں سر بس ٹھیک ہے سر, یہ شروع کریں. اور اس کے اندر کورٹ کے دیکھیں ایک نوکری ہم نے ایڈ کر دی, شال کا کوالٹی چیک کرنے کا ایک بندہ ہے وہاں پہ رجسٹرار کے ساتھ, شالی, جس کو شالا نظر نہ لگے. سر باہر سے اجازت لیتے ہیں سر پلیز. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اگلے ایپیسوڈ. پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.